بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نظم حب وطن، جس کی بلند خوانی کی گئی، الفاظ معنی بھی نوٹ کر لیے گئے۔ آج کی اس ویڈیو میں اپنی تدریس کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور آج ہم اشعار کے مفہوم سمجھتے ہیں۔ اشعار کے مفہوم کو اچھی طرح سنا جائے، سمجھا جائے اور اسی کو سامنے رکھ کے سوالات کے جوابات آپ کے لیے لکھنا آسان ہو جائے گا، اشعار کے مفہوم کو سمجھنا آسان ہو جائے گا اور اس کا مرکزی خیال اور خلاصہ بھی لکھنا آسان ہو جائے گا۔ تو مفہوم کو غور سے توجہ کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ ہر چیز آسان ہو جائے گی۔ شروع کرتے ہیں سلسلے کو، دیکھتے ہیں شاعر کس شعر میں کیا بات کہنا چاہتے ہیں، اس کو سمجھ غور سے سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا شعر ہے، یہ رشک چمن عرض پاک وطن، بڑی محترم ہے یہ خاک وطن۔ اس شعر میں شاعر وطن کو ایک ایسا باغ قرار دے رہے ہیں جس پہ فخر کیا جائے۔ چمن باغ کو کہتے ہیں، اس میں پھول ہوتے ہیں رنگ برنگی، اور اگر وہ بہت خوبصورت چیز ہو تو یقیناً اس پہ فخر کیا جاتا ہے، دوسرے لوگ اس پہ رشک کرتے ہیں۔ تو شاعر فرماتے ہیں اپنے وطن پاکستان کے بارے میں کہ یہ رشک چمن جو ہمارا وطن پاکستان ہے، اس کی جو مٹی ہے یہ بڑی محترم ہے ہمارے لیے، چاہے وہ دیکھنے میں خاک اور مٹی ہے لیکن ہمارے لیے یہ بڑی محترم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وطن کو حاصل کرنے کے لیے، اس آزادی کو حاصل کرنے کے لیے، اس پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے لاکھوں لوگوں نے اپنے جان کے نذرانے پیش کیے، اور ان شہیدوں کا لہو اس وطن کی مٹی میں شامل ہے، اس لیے یہاں کی مٹی کا ذرہ ذرہ ہمیں انتہائی محترم ہے، ہم اس کی عزت کرتے ہیں، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو اس طرح شاعر اس شعر میں وطن کی اہمیت بیان کر رہے ہیں، وطن کی خوبصورتی کو بیان کر رہے ہیں، اس کو ایک باغ سے تشبیہ دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہاں کی مٹی کا ذرہ ذرہ بھی ہمارے لیے بڑا محترم ہے۔ دوسرا شعر ہے، عطا ہے عنایت ہے اللہ کی، کہ یہ ایک رحمت ہے اللہ کی۔ اس شعر میں شاعر اس وطن پاکستان کو اللہ کی ایک عطا اور عنایت قرار دے رہے ہیں اور اس وطن کو رحمت قرار دے رہے ہیں کہ اللہ ہی نے ہمیں یہ عطا کیا ہے، اور یہ اللہ کی ایک عنایت ہے کہ اس پاک وطن کو، ایک آزاد وطن کو ہمارے لیے اللہ نے قائم فرمایا، جہاں ہم اپنی زندگی کو ایک اسلامی طرز زندگی کے مطابق گزارتے ہیں، آزادی کے ساتھ رہتے ہیں۔ یہ کسی نعمت اور رحمت سے کم نہیں ہے، اور رحمت یا نعمت کا اندازہ اسی وقت ہوتا ہے جب وہ نعمت چھن جاتی ہے یا پھر ہمارے پاس ہوتی نہیں، ہم دوسروں کے پاس جب دیکھتے ہیں تو ہمیں اس نعمت کا اندازہ ہوتا ہے کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو پاکستان، آزادی، یہ اتنی بڑی نعمتیں ہیں، شاید ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جس کے لیے دنیا بھر میں تحریکیں چل رہی ہیں، لوگ اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، اپنے گھر قربان کر رہے ہیں، نسلیں قربان ہو رہی ہیں۔ کشمیر کی مثال بالکل آپ کے سامنے موجود ہے کہ ایک عرصہ دراز سے آزادی کے حصول کے لیے وہاں کی نسلیں اپنی جانیں قربان کر رہی ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ ہمیں قول قائد کا یہ یاد ہے کہ یہ ملک خدا داد ہے، یعنی قائد اعظم کا خیر فرماتے ہیں ہمیں وہ فرمان یاد ہے کہ جس میں قائد اعظم نے اس وطن پاکستان کو ملک خدا داد قرار دیا تھا، یعنی اللہ نے عطا کیا ہے۔ خدا داد کا مطلب جو اللہ نے عطا کیا ہو۔ اس کے ساتھ بہت ساری ایسی تاریخی چیزیں وابستہ ہیں، اس میں بہت ساری ایسی نشانیاں موجود ہیں، بہت سارے ایسے واقعات موجود ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ واقعتاً پاکستان کو قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد و نصرت حاصل رہی۔
اور اس کا رمضان المبارک کے اندر آزاد ہونا اور اس کو تمام حالات کے باوجود ترقی کی جانب گامزن رہنا اس بات کی علامت ہے کہ اس وطن پہ اللہ کی خاص عنایت اور اکرام۔ پھر فرماتے ہیں کہ ہمارا ہو سب کچھ وطن کے لیے، کہ ہوتے ہیں گل سب چمن کے لیے، یعنی ہمارے پاس جو صلاحیتیں ہیں، اللہ نے ہمیں جان دیا ہے، مال دیا ہے، جو صلاحیتیں دی ہیں یہ سب وطن کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ وطن پہ کوئی ایسا وقت آ جائے کہ ہماری جان کی ضرورت ہو تو ہم اپنی جان قربان کر دیں، ہمارے مال کی ضرورت ہو تو ہم مال قربان کر دیں۔ کیوں؟ یہ شاعر فرماتے ہیں کہ ہوتے ہیں گل سب چمن کے لیے، کہ پھول تو ہوتے اس لیے ہیں، باغوں کے لیے ہوتے ہیں۔ جب ہم اس کو باغ کہتے ہیں اور ہم اس کے پھول ہیں تو پھول کا کیا کام ہوتا ہے؟ وہ اسی چمن میں کھلتا ہے، اسی چمن کے اندر اپنے خوشبو بکھیرتا ہے، اسی چمن کو خوبصورت بناتا ہے اور آخر اسی چمن کے اندر سوکھ کے، مرجھا کے، ٹوٹ کے اسی کی مٹی میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا جس طرح پھولوں کی ساری زندگی اور مرنے کے بعد بھی اس کی زندگی کے بعد جو ہے وہ مٹی چمن کی ہی اس کے ساتھ رہتی ہے، وہ مٹی چمن کی مٹی میں خود بھی اس کے ساتھ رہتا ہے، اسی طرح ہم بھی اپنے وطن کے لیے ہیں، ہمارا جینا اور مرنا سب وطن کے لیے ہونا چاہیے۔ اگلے شعر میں فرماتے ہیں رہے حق کے ہم سارے راہی بنے، وطن کے جیالے سپاہی بنے، یعنی رہے حق کا راستہ، سچ کا راستہ، راہی کہتے ہیں مسافر کو، یعنی ہم وہ مسافر بنے جو سیدھے راستے پہ چلتا ہے، حق کے راستے پہ چلتا ہے، سچ کے راستے پہ چلتا ہے اور ہر کام وہ حق اور سچ کو سامنے رکھ کے کرتا ہے، ہم وہ مسافر بنیں اور وطن کے ایسے بہادر سپاہی بن جائیں کہ جب وطن کے اوپر خدا نخواستہ کوئی وقت آئے تو ہم سب سے آگے بڑھ کے وطن کی حفاظت کے لیے یا تو وطن کو حفاظت کریں یا اپنی جان قربان کر دیں، وہ سپاہی بن جائیں ہم وطن کے۔ یہ نہیں کہ اگر اللہ نہ کرے کوئی ضرورت پیش آئے تو فوجی ہی لڑیں گے، نہیں، بلکہ پاکستان کا رہنے والا ہر باشندہ، پاکستان کا رہنے والا ایک انسان جو ہے وہ اس وطن کا سپاہی ہے، اور وطن پہ جب سپاہی کوئی ایسا وقت آتا ہے تو سب سے پہلے سپاہی خود پہنچتا ہے اور اپنی جان قربان کرنا اپنے لیے کیا سمجھتا ہے؟ باعث فخر سمجھتا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں لگیں سب کے سب کارے تعمیر میں، کہ موتی ٹکیں اپنی تقدیر میں، یعنی پوری قوم کو مخاطب کرے کہتے ہیں کہ سب جو ہیں پوری قوم، چاہے وہ ڈاکٹر ہوں، کسان ہوں، انجینئر ہوں، اساتذہ ہوں، طالب علم ہوں، خواتین ہوں، وہ سب کے سب کس میں لگ جائیں؟ وطن کی تعمیر و ترقی کے کام میں لگ جائیں۔ وہ کس طرح لگے؟ کہ اپنا ہر کام ایمانداری سے کریں، اپنا ہر کام ایمانداری سے کریں۔ تو ہم ایک تو یہ کام کریں، دوسرا یہ کہ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے وطن کی تعمیر و ترقی میں رکاوٹ باعث بنتی ہے۔ اگر ہم ایمانداری سے کام کر رہے ہیں تو یقیناً چاہے ہمیں محسوس ہو یا نہ ہو، ہم وطن کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم کہیں پہ چھوٹی موٹی کوتاہیاں کر رہے ہیں، غلطیاں کر رہے ہیں، تو یقیناً وطن کی تعمیر و ترقی میں ہم رکاوٹ ڈال رہے ہیں۔ تو کیا ہے کہ سب کے سب لگ جائیں، اور جب یہ کریں گے تو کہتے ہیں کہ موتی ٹکیں اپنی تقدیر میں، کہ ہماری پھر جو مقدر ہے، ہمارے جو نصیب ہے وہ کیا ہوگا؟ روشن اور چمکدار ہو، یعنی ہم ترقی کریں گے۔ یعنی شاعر فرماتے ہیں کہ جب سب مل کے وطن کی تعمیر و ترقی یہ کام کریں گے تو وطن ترقی کرے گا۔ پھر آگے فرماتے ہیں نہ ہو ہم کو محنت مشقت سے آر، کے ہو زندہ قوموں میں اپنا شمار، یعنی محنت و مشقت کے کام میں ہمیں کوئی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ایک کسان ہے وہ ہل چلانے کو اور مزدوری کرنے کو اور گرمی اور سردی کے اندر کھیت میں مشقت اٹھانے کو تیار نہ ہو تو کیا ہمیں فصلیں مل جائیں گی، ہمیں سبزیاں مل جائیں گی، ہمیں اناج مل جائے گا؟ یقیناً نہیں۔ تو اس طرح مزدور، کسان، ہر چھوٹے سے چھوٹا کام جو محنت سے ہو رہا ہے، جس میں محنت ہو رہی ہے، وہ ہمارے لیے کسی بھی طرح باعث شرم نہیں ہو سکتا۔ ورنہ جب ہم محنت اور مشقت کے کاموں میں شرم نہیں کریں گے اور ہر کام آگے بڑھ کے کریں گے تو فرماتے ہیں پھر ہمارا شمار جو ہے زندہ قوم میں ہوگا۔ زندہ قومیں وہ ہوتی ہیں جو وطن کی تعمیر و ترقی کے لیے ہر کام کر گزرتی ہیں اور کسی قربانی سے دریغ نہیں کرتی۔ آگے فرماتے ہیں رکھیں اپنے پرچم کو یوں سر بلند، کہ پہنچے نہ حرمت کو اس کی گزن، یعنی فرماتے ہیں کہ اپنے پرچم کو سر بلند کرنا، یعنی اپنی وطن کی شان بڑھانا، عزت بڑھانا، وہ سب
اس طرح کر سکتے ہیں کہ ہم علم حاصل کریں، اچھے کام کریں، تو ہمارا پرچم سر بلند ہوگا، دنیا میں اس کا نام روشن ہوگا۔ اور کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے وطن کی حرمت اور عزت کو نقصان پہنچے، کہ پہنچے نہ حرمت کو، اس کی غرض کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے وطن کی شان کے خلاف ہو، وطن کی حرمت کے خلاف ہو، ایسا کوئی کام نہ کریں، بلکہ ہر وہ کام کریں جس سے ہمارے پرچم اور ہمارا وطن سرخرو ہو۔ پھر کہتے ہیں کہ اخوت ہو آپس میں یوں استوار کے ایک دوسرے پہ کریں جانثار، اور آپس میں فرماتے ہیں کہ اس طرح بھائی چارے کا رشتہ قائم کریں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا کے اور بتلا کے گئے تھے۔ وہ رشتہ قائم کر لیں اخوت کا، وہ بھائی چارے کا رشتہ ہم قائم کر لیں کہ اگر ہمارے کسی بھائی پہ، کسی مسلمان پہ کوئی قربانی کا وقت آتا ہے، کوئی مشقت کا وقت آتا ہے، تو ہم اس کی حفاظت کے لیے، وطن کی حفاظت کے لیے اپنی جان نثار کریں، جیسے صحابہ کرام کے واقعات ہم سنتے رہتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کریں کام وہ برملا قوم کا نظر آئے جس میں بھلا قوم کا، یعنی اگر کوئی ایسا کام ہے جس میں ہمیں لگتا ہے قوم کا فائدہ ہوگا، چاہے بظاہر میرے لیے وہ کام ناپسندیدہ ہو یا بظاہر میرے لیے اس میں نقصان کا کچھ عنصر نظر آتا ہو، لیکن اگر میں دیکھوں کہ قوم کا اس میں فائدہ ہے تو پھر میں بلا خوف و خطر اس کام کو کر لوں، اور کوئی ایسا کام نہ کروں جس کو قوم کے نقصان کے میں سمجھوں کہ اس سے قوم کو نقصان پہنچے گا، مجھے تو فائدہ پہنچ رہا ہے لیکن قوم کو نقصان پہنچے گا، تو کوئی بھی وہ کام میں نہ کروں۔ اور جب یہ سوچ اور یہ طریقہ ساری قوم اپنا لے گی تو انشاءاللہ ہمارا وطن اور زیادہ ترقی کرے گا۔ پھر فرماتے ہیں نظر ہو نہ ذاتی مفادات پر، بھروسہ ہو اللہ کی ذات پہ، اور جتنے بھی ہماری کام ہیں، امور ہیں، معمولات ہیں، اس میں ہم سب سے زیادہ اپنے ذات کو ترجیح نہ دیں، بلکہ ہم قومی مفادات کو سامنے رکھ کے کام کریں۔ شاعر فرماتے ہیں نظر ہو نہ ذاتی، اپنے فائدے کو نہ دیکھیں، ہم قوم کا فائدہ دیکھیں، ملک کا فائدہ دیکھیں، اور بھروسہ اللہ کی ذات پہ کریں کہ جب ہم کوئی اچھا کام کریں گے اور ہم قوم کے فائدے کے لیے، ملک کے فائدے کے لیے کام کریں گے تو اللہ ہمیں کبھی مایوس نہیں کرے گا، اللہ ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس بھروسے کے ساتھ ہم ہر وہ کام کریں جس میں قوم کا فائدہ ہو، اور کوئی وہ ایسا کام نہ کریں جس میں قوم کا نقصان ہو۔ پھر آخری شعر میں فرماتے ہیں اخوت ہو ہم میں مساوات ہو تو دنیا میں پھر اپنی کیا بات ہو، یعنی اگر ہمیں وہ قوت قائم ہو جائے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قائم کر کے گئے تھے۔ مساوات کہتے ہیں برابری کو، یعنی کوئی چھوٹے بڑے کا کوئی وہ نہ ہو، اگر کوئی بڑا جرم کرے تو اس کو بھی سزا ملے، اور کوئی چھوٹا جرم کرے تو اس کو بھی سزا ملے، اور کوئی کیٹیگری نہ ہو، سب اعلیٰ اور ادنا جو ہیں سب ایک ساتھ اٹھ بیٹھ سکیں، یعنی مساوات قائم ہو جائے تو فرماتے پھر دنیا میں ہماری کیا ہی بات ہوگی۔ یعنی یہ جو ایک تفریق ہے کہ امیر کی تفریق، غریب کی تفریق، نسل کی تفریق، یہ تفریق اگر ختم ہو جائے تو دنیا میں ہم جلد ہی سرخرو ہو سکتے ہیں، ترقی حاصل کر سکتے ہیں، ترقی اپنے وطن کو دے سکتے ہیں، اپنی قوم کو دے سکتے ہیں۔ تو ان اشعار کا مفہوم ہم نے سمجھا، ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم باقی سوالات کریں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنی تدریس کا سلسلہ یہیں روکتے ہیں۔ آپ صرف اتنا کریں گے کہ ان کے مفہوم کو اچھی طرح سن لیں گے تاکہ جب ہم مشقی سوالات کی طرف جائیں تو وہ کام اچھی طرح آپ کو سمجھ میں آئے۔ تو آج آپ کا یہی کام ہے کہ اشعار کے مفہوم جو سمجھائے گئے ہیں ان کو اچھی طرح سن لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔